کوثر، بعضوں نے لکھا کوثر کا معنی چشمہ ہے۔ اگر کوثر کا معنی چشمہ ہے تو پھر تیسری آیت جو ہونی چاہیے، سلالت قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کے نظم کا تقاضا ہے، بلاغت قرآنی کا تقاضا ہے۔ جب اللہ پہلی آیت میں فرما رہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو معنی کیا کیا؟ چشمہ، حوض۔ تو اب تیسری آیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر تیسری آیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انا شانیہ کا ہوا الابتر۔ اگر پہلی آیت میں کوثر سے مراد حوض ہے اور چشمہ ہے، اور خدا یوں فرمائے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو پھر آخری بات یہ ہونی چاہیے کہ اب آپ کا دشمن پیاسا مرے گا۔ ربط کلام کا تقاضا ہے۔ ایک عام انسان سے ہم اس طرح کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ بے رسد خدائے حکیم، خالق عقل، خالق فصاحت و بلاغت، وہ ایسی بے رب بات کرے، بے رب گفتگو کرے، اگرچہ چشمہ ہے اور وہ چشمہ بھی جناب سیدہ سے منسوب ہے، لیکن یہ ہماری تعبیر کی کوتاہی ہے۔ دیکھیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آپ بیت اللہ، اس کا فارسی میں ترجمہ کریں گے خانہ خدا، اب آپ اردو میں ترجمہ کر دیجیے اللہ کا گھر یا اللہ نامی گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ اب میں دوسرا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، کتاب اللہ عربی میں، اب اردو میں معنی کیجیے کتاب، فارسی میں کتاب خدا، اور اب اردو میں معنی کیجیے اللہ کی کتاب یا اللہ نامی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اب لفظ ہے روایات میں عین الکوثر، تو اب اس کا معنی بھی کر دیجیے کہ کوثر نامی چشمہ یا کوثر کا چشمہ، وہ چشمہ جسے حق تعالیٰ نے جناب سیدہ زہرا کی ملکیت قرار دیا ہے، اور اس کا بھی کیا ادب ہے، چونکہ یہ منسوب ہے چشمہ جناب سیدہ کے ساتھ، تو کیا ادب ہے اور کیا معیار ہے۔ ابھی آپ لاہور کے اس گلستان زہرا میں، اور دیکھیے نام بھی کیا خوبصورت، زہرا کے گلستان میں تشریف فرما، اکٹھے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں، اور سردی کے باعث آج زیادہ قریب تر بیٹھے ہیں، لیکن کبھی تو اکیلے ہوتے ہیں، کبھی انسان اکیلا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ تائید فرما رہے ہیں بزرگوار کہ ہوتا ہے، وہ بے شک ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ من المہد الی اللحد، دائماً انسان ایک لمحے کے لیے کبھی تنہا نہیں ہوتا، بلکہ دو فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں دائماً۔ اور یہی تو دکھ جناب اسد اللہ غالب کو رہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ جو کچھ یہ دونوں دیکھتے ہیں جھٹ سے لکھ لیتے ہیں، کاش کوئی انسان ہوتا، آدمی ہوتا جو تھکتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، انسان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ تو جو بھی دیکھ رہے ہیں دھڑ دھڑ لکھے جا رہے ہیں۔ انسان اکیلا نہیں ہے، اگر اس ایک بات کو سمجھ لے تو شاید گناہ کی جرت نہ کرے۔ کوئی بھی انسان زندگی بھر اکیلا نہیں ہے۔ اب مر گیا اور جب ہم نے قبر میں اتارا، لحد میں اتارا، اور قبر کے باہر کیا لکھ دیا؟ آخری آرام گاہ۔ آخری آرام گاہ، یا کوئی یہاں بھی پہنچ گیا، چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے جگا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دی، تو پہنچنے والے پہنچ گئے۔ ڈیوٹیاں بدلی ہیں، زندگی بھر کرامن کاتبین تھے اور اب منکر و نکیر آ گئے۔ اور قبر میں بھی انسان تنہا نہیں ہے، بے شک آپ آخری آرام گاہ لکھ دیجئے، لیکن وہاں پہ بھی مسلسل پوچھ تاچھ، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، سوال رہے گی۔ تو قبر کے بعد جب انسان اٹھے گا تو کیا آپ اکیلا اٹھے گا؟ نہ، قرآن فرما رہا ہے کہ فرشتے اٹھائیں گے اور اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اچھے لوگ ہیں تب بھی، برے لوگ ہیں تب بھی، سب کو فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو پل صراط پہ کون کھڑا ہے؟ قرآن فرما رہے واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کرو۔ ولایت معصومین علیہ السلام سے متعلق یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ اور میدان معاشر میں متعدد مقامات پر یہ ذمہ داریاں کن کے پاس ہیں؟ فرشتوں کے پاس۔ اور جنت کے دروازوں پر کون کھڑے ہیں؟ فرشتے۔ قرآن بیان کر رہے جہنم کے دروازوں پر فرشتے مامور ہیں، جنت کے اندر انتظامات چلانے والے سب کے سب فرشتے، اور جنت کے فرشتوں کے سردار جن کا نام قرآن نے ذکر کیا جناب رضوان، فرشتے، اور جہنم کے انتظامات چلانے والے فرشتوں کے رئیس جن کا نام ہے جناب مالک، قرآن نے ان کا بھی نام ذکر کیا، سب فرشتے ہیں۔ اب آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، پل صراط پر، معاشر میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر اور اندر کے انتظامات چلاتے ہو، کوئی ایک ایسا مقام ڈھونڈیے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو۔ ہر مقام پر اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو منسوب کیا امور دنیا و آخرت آگے بڑھانے کے لیے، لیکن عجیب یہ کہ ان سارے مقامات میں سے صرف ایک مقام ہے جہاں پر آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے حوض کوثر۔
عین الکوثر یہ جناب سیدہ سے منسوب چشمہ، جناب سیدہ سے منسوب یہ حوض، تو آئیں خدائے حکیم سے مل کر یہ سوال کریں، پروردگار جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم ہر مرحلے پر، ہر مقام پر معصوم فرشتوں کو منسوب کیا، تو یہاں کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ یہاں پر پیغمبر ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہاں پر بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا تو خدا فرمائے گا کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو چشمہ یا حوض سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب ہو گیا، آپ یہاں پر کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے، نہ اسی بیوی کے بابا ہوں گے، اسی بیوی کے شوہر ہوں گے، اسی بیوی کے بیٹے ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس آیت کا بارز ترین مصداق استاد حسن زادہ عملی فرماتے ہیں، روئے زمین پر فرزند فاطمہ ہیں، پر بھی فائز تھے، وانحر کی منزل پر بھی فائز تھے، اور پھر کیا فرمایا، انا شأنک هو الابتر۔ اب آپ ابتر نہیں، ابتر سے مراد کیا ہے؟ ابتر سے مراد لغت میں ابتر کا معنی ہے ایسا حیوان جس کی دم کاٹ دی جائے، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی نسل مقطوع ہو گئے، مقطوع النسل۔ تو عاص بن وائل نے یہ تانا دیا ختمی مرتبت کو، اور ختمی مرتبت کے لیے اللہ نے آپ کے ہر دشمن کو قیامت تک لیے ابتر کر دے دیا۔ کسی نے پوچھا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، فرزند رسول آخر کیا راز ہے کہ اللہ رسول کے اور بطول کے دشمنوں کو ابتر کہہ رہا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کثیر اولادیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگرچہ ظاہری طور پر یہ ان کی نسل سمجھ میں آتی ہے، لیکن بباطن یہ کسی اور کے ہوتے ہیں، منسوب ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔